السلام علیکم جی، میں خرم نذیر ایم کے مارکیٹنگ سے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم کے مارکیٹنگ نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے کہ جب بھی بلیو ورلڈ سٹی میں کوئی اپڈیٹ آئے، کوئی نیا انیشیٹو لیا جائے تو ہم اس کی آپ تک اتھینٹک نیوز جو ہے، اتھینٹک انفارمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر ہم آئے ہیں جناب مینیجنگ ڈائریکٹر آف بلیو ورلڈ سٹی محترم سرفراز احمد گوندل صاحب کے پاس. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر، خیریت. سر نئی چیزیں لا رہے ہیں، 4.5 مرلہ انٹروڈیوس کروا دیا مارکیٹ میں، کافی اچھا رسپانس بھی آنا شروع ہو گیا، کلائنٹس کا بھی، ریئلٹرز کا بھی. تو اس متعلق تھوڑا سا بریفنگ دے دیں، کیونکہ لوگ خود سے کیمرے سامنے لگا کے مختلف چیزیں ایسی بیان کر دیتے ہیں جو بعد میں ویسی ہوتی نہیں ہیں، تو کلائنٹس کو ایک ڈسٹریکشن ملتی ہے، اتھینٹک نیوز نہیں ملتی. تو کائنڈلی آپ ایلیبریٹ کر دیں تاکہ ہمارا جو کلائنٹ ہے اس تک ایک اتھینٹک نیوز ہماری پہنچ سکے کہ 4.5 مرلہ کہاں پہ ہے، کیا ریٹ ہے اور کیا پاسبلٹیز ہیں. جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی کہ آپ اپنے کلائنٹ کے لیے بر وقت جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں کو میسیج کنوے کر رہے ہوتے ہیں اباؤٹ بلیو ورلڈ سٹی. آپ کے کام کی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم. اچھا، جو آپ کا یہ کویشچن ہے نا کہ جی کہ ہم نے کوئی چیز لانچ کی ہے، تو تھوڑا سا ٹیکنیکلی طور پہ انڈرسٹینڈ کیجیے گا. عوامی جو ہے وہ ہم نے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب اس کی جو کیٹیگری ہے وہ کیونکہ ہم نے ظاہر ہے وہاں پہ ایک کنسیپٹ جو ہمارا تھا کہ جی ہم لو کاسٹ کو بڑا بندے نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے تھے. تو عوامی میں خاص کر ہم نے اپارٹمنٹ بھی اور 3 مرلے کے ولا بھی اور 3 مرلے کے پلاٹ بھی. تو اسی طرح ہم نے یہ ریزرو کیا ہوا تھا کہ ہم نے نیکسٹ جو کیٹیگری ہوگی وہ 4.5 مرلہ کی ہوگی جو ہم دیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں بلیو ورلڈ سٹی کی اہمیت کو ہر بندہ سمجھ رہا ایگزیکٹلی، اور ہمارے لیے بھی جو بائنگ ہے وہ اس وقت پرچیز کرنا جو ہے نا وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہماری پروڈکٹ میں جو ہے وہ بہت کم اضافہ ہم کر رہے ہیں اور بہت اچھی لوکیشنز پہ بہت ساری چیزوں کو کریٹ کر رہے ہیں. ایک یہ چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ وہ کہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے، لیکن ابھی ہم نے اس میں سے کہا ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں. لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کو اس پہ تھا کہ جی بلیو ورلڈ سٹی کا جو کانسیپٹ تھا کہ ٹورسٹ سٹی کے ساتھ ساتھ بہت زبردست انوائرمنٹ، لگژریس، لیکن خیال جو عرف عام میں بتایا جاتا تھا کہ وہ صرف مڈل کلاس لوگوں کے لیے، جو ان کی دسترس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دسترس سے ان کو فیل ہو رہا تھا کہ باہر ہو رہا ہے، جبکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ابھی بھی ہم اپنے کمپٹیٹر کے ساتھ بہت کم ریٹ پہ جو ہے نا. تو سر عوامی بلاک میں ایک مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے عوام کے اندر کہ جیسے لاسٹ ٹائم آپ کا ایک ڈائلاگ بڑا فیمس ہوا تھا جنرل بلاک کے لیے کہ جنرل بلاک والے جنرلز ہیں، اسی طرح اوورسیز بلاک میں کچھ اور امینٹیز ہیں، پھر واٹر فرنٹ کے اندر دیکھا ہم نے کچھ اور امینٹیز آئی. عوامی کے بارے میں ایک کنسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بہت ٹپیکل سا واقعی ہی لو کاسٹ ٹائپ سی ہوگی ایک بلاک بلیو ورلڈ سٹی کے اندر. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے بھی فیچرز کا جنرل اور اوورسیز اور واٹر فرنٹ کی طرح کے ہی ہوں گے یا اس پہ بلیو ورلڈ سٹی ڈیولپمنٹ کم لیول پہ کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی جو ہے نا وہ جدت اور خوبصورتی کا ایک الگ سے نام ہے کہ جی بلیو ورلڈ سٹی میں یہاں ہم کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کر رہے. ہماری انفرادیت یہی ہے کہ ہم ہر اس چیز کو جب سامنے لے کے آتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں ایسے ہم چیزوں کو کریٹ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یار یہ اس سے پہلے سے بہتر کوئی چیز آئی ہے. تو اب اگر آپ ایک سروے کی بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے مڈل کلاس اور اپر کلاس میں نا مڈل کلاس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو مڈل کلاس کے طبقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے اپر کلاس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فوری طور پہ موو ہو جانا ہوتا ہے، فوری طور پہ نئی آبادیوں میں شفٹ ہو جانا ہوتا ہے. جو اپر کلاس ہے انہوں نے تو اپنے لیے ایکسٹرا ایک لیونگ کا کانسیپٹ دیکھنا ہے کہ یار پروجیکٹ بہت اچھا ہے تو چلو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں جن کے لیے جس کو ہم عوامی کہتے ہیں یا جس کے لیے جنرل بلاکس ہم نے کیا تھا، ان لوگوں نے تو فوری طور پہ شفٹنگ کرنی ہے، شفٹ ہونا ہے کہ جی ہم گھر بن جائے، چیزیں تیار ہو جائیں تو ہم جو ہے نا وہاں پہ شفٹ ہو جائیں.
تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نے نام ضرور عوامی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کانسیپٹ وہی ہے کہ اس میں ہم جو رہنے کا انداز ہے جی, جس سے ان کو لگے کہ وہ کسی ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ میں ہیں, وہ ہمارا خاص ہے, اور اسی کے اوپر ہم کام کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ ڈیلیور کریں گے. اور سر اس کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے بلاگس آئے کسی کی لوکیشن مینشن نہیں کی گئی, تو اب اس بلاگ کی لوکیشن مینشن کی جا رہی ہے. پریشر ہے بلیو ورلڈ سٹی پہ یا بلیو ورلڈ سٹی پہ کیا, اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں. اچھا میرے بھائی, بات یہ ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کے جو ڈیلرز حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ کلائنٹ ہیں, ان کو بڑی اچھی طرح اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی کسی چیز کا پریشر لیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو مین ویژن ہے یا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. جب آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سارے پریشر جو ہے نا وہ ریزالو ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں. ہاں, جو اس کے پیچھے ایک مقصد آپ سمجھ لیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تھرو چلا جائے گا, وہ یہ ہے کہ بڑا ابہام ہوتا رہا ہے کہ جی ان کے پاس زمین نہیں ہے, جی ان کے پاس یہ نہیں ہے. آج ہمارے جو پلاٹینیم ڈیلرز ہیں, ہمارے جو ماسٹر ڈیلرز ہیں, ہمارے ساتھ جو ایز اے برادرز کام کر رہے ہیں, وہ جب کسی کلائنٹ کو گاڑی میں وزٹ کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم خود تھک جاتے ہیں اور ہمارا وزٹ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کام کے اوپر فوکس کیا, زمین ہم نے جو ہے نا وہ لی ہے. اب جب زمین ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اس کی لوکیشن کو وہ کریں. پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جی اگر ہم نے کوئی زمین بتا دی کہ یہ جگہ, تو ہم پرچیزنگ کے مراحل سے گزرتے ہوئے بڑے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ ہم اتنی زمین خریداری کر چکے ہیں, ہمارے پاس اتنی زمین موجود ہے کہ ہم کوئی بھی کیٹیگری اگر 5 مرلہ 10 مرلہ 8 مرلہ کی اناؤنس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے یہ جگہ الاٹ کرنی ہے. تو اس لیے فرسٹ ٹائم ہم نے اس کو کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جگہ بالکل موٹر وے کے ساتھ ہے, قرطبہ سٹی سے پہلے ہے, اور سراؤنڈنگ میں اور بھی اگر کوئی کسی کے پاس زمین ہے جو کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے وہاں پہ بہت اچھی طرح اور بہت زیادہ بائنگ کی ہے. زبردست. اور ہماری لوکیشنز جو ہے نا وہ قرطبہ سٹی کی بھی شان میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے. تو سر یہ موٹر وے کے رائٹ سائڈ پہ جب ہم اسلام آباد سے ٹورڈ لاہور ہوں گے تو جی بالکل, جب آپ یہ کنیکٹنگ کیسے ہوگی بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ؟ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ہوگی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسلام آباد سے اس طرف جائیں گے تب رائٹ سائڈ پہ ہوگی. اور سر اس میں ایک چیز اور انکلوڈ کر دیں کلائنٹس کے لیے کہ جب آپ نے لوکیشن مینشن کر دی ہے کہ یہ بلاگ عوامی بلاگ ہوگا, اس کا کیا آپ کو لگتا ہے پوزیشن کتنے ٹائم میں آپ ڈیلیور کریں گے؟ اچھا, پہلے میں اس کی بالکل آپ کو بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کنیکٹیوٹی کیا ہے. جی, کنیکٹیوٹی یہ ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کا ایک گیٹ جو ہے نا وہ جب ہم چکری انٹرچینج کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایک گیٹ ہمارا لیفٹ پہ آتا ہے, بلکہ 2 آتے ہیں. ایک گیٹ ہمارا رائٹ پہ بھی آتا ہے. رائٹ سے زمین جو ہے نا ہماری کنیکٹ ہوتے ہوئے موٹر وے سے, اور اس کی طرف پھر آگے جو ہے نا الحمدللہ ہم نیر اباؤٹ کارگو روڈ اور ایئرپورٹ تک جو ہے نا ہم پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. بذات خود جو ہے نا ایک کنیکٹیوٹی اس کے اندر موجود ہے. کئی سرکاری روڈ جو ہیں وہ موٹر وے سے کراس کر کے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا خوبصورت سا ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جو ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر جو پالیسی ہوئی جو کہ ہم اس وقت اس کے اوپر پوری طرح کام کر رہے ہیں, یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک انٹرچینج بھی وہاں پہ اپروو کروا لیں ماشاءاللہ. اور اس کے لیے جو ہے نا ہم نے بڑی خاص ٹیکنیکل انداز میں جو ہے نا کوئی پرچیزنگ کی ہے, جس سے ہمیں پتہ آنے والے دنوں میں موٹر وے جو ہے نا وہ انٹرچینج بڑی خوشائند بات ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کا اپنا انٹرچینج آ جائے موٹر وے پہ. الحمدللہ ہم اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور کامیابی. لیکن سر انٹرچینج کے کئی اور سوسائٹیز نے بھی وہیں پہ اسی جگہ پہ وعدہ کیا ہوا ہے. دیکھیں جی, وعدہ کیا ہوا ہے, وہ اپنے وعدے میں پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ان کی اپروول ہوگی یا وہ پروسیس میں ہوں گے, کیونکہ یہ ایک انڈیویجولی کیفیت ہوتی ہے کہ جی انہوں نے اپنے کلائنٹ کو کس طرح سے سیٹسفائی کرنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہم نے انٹرچینج دینا جو ہے نا وہ الحمدللہ موٹر وے اور رنگ روڈ, اور اس نے اپنی اہمیت اپنے کام کے انداز سے اپنی لوکیشن کے اعتبار سے وہ منوائی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں انٹرچینج کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن انٹرچینج جو ہے نا ہم سمجھیں گے کہ اس میں اضافی خوبی ہوگی اور وہ ہم اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. سر پوزیشن کب تک متوقع ہے عوامی بلاک کا, کہ کتنے عرصے تک, کیونکہ لوکیشن جب ایلوکیٹ ہو چکی ہے, ڈیولپمنٹ جس طرح بلیو ورلڈ سٹی کر رہا ہے, تو کیا خیال ہے کلائنٹس کو کب تک اس کا پوزیشن مل جائے گا اس بلاک میں؟
اچھا بات یہ ہے کہ جی ہمارے جو بھائی جان ہیں برادرز ہیں وہ سب کے سب جی جب بلو ورلڈ کا وزٹ کرواتے ہیں نا جی تو وہ بڑے فخری انداز میں ایک بات کرتے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے ہم کام کر رہے ہیں جی اور 15 سال میں یہ واحد پروجیکٹ ہے جس میں 24/7 جو ہے نا کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے اور مشینری لگی ہوئی ہے. بالکل تو اس رفتار کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی 10 سال میں ڈلیوری دیتا ہے تو بھائی ہم 3 سال میں ڈلیوری دیں گے. ٹھیک ہے. تو سر اس میں بھی وہی پالیسی ہوگی جیسے جنرل بلاک میں 90% پہ بیلٹنگ اور اوورسیز میں 50% پہ؟ نہیں ابھی ہم صرف اور صرف سے بات کر رہے ہیں کہ جی لوگ اپنے پلاٹس کو سیکیور کریں, اپنے پلاٹس کو دیکھیں. ابھی کوئی بھی کسی قسم کی پالیسی ہم اس میں نہیں لے کے آئیں گے. بلو ورلڈ سٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی سوچ کے ساتھ کام کرتی ہے ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کی ہے کہ ہم جو بھی کمٹمنٹ کریں اسے پورا کریں. تو یہ کب لگ وقت ہوگا کہ ہم نے اس کی کیا لیکن سر بنائی جب آپ مڈل کلاس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, مڈل کلاس کے لیے آپ ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, تو وہ اپنی ساری جو 5 سال 10 سال کی پلاننگ لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہمارے کلائنٹس اکثر ہم سے پوچھ بھی لیتے ہیں, ہمیں کہتے بھی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ بھی اس کے اندر ہمیں کوئی ہیوج اماؤنٹ تو نہیں ان بٹوین پے کرنی پڑ جائے گی کہ 2 سال بعد پھر کہہ دیں گے 90% پے کریں تب ہم بیلٹنگ میں آپ کو لے کر آئیں گے. دیکھیں آپ اگر کسی کو سروے کرواتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جی جو پلاٹ سب سے پہلے دیا گیا اور جس نے اپنی پیمنٹ کمپلیٹ کی اس کو نہ کوئی سرچارج ہے, نہ اس کی کوئی پرائز ریوائز ہے, نہ اس کے اوپر کوئی لوڈ ہے. آج وہ جتنا خوش ہے اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ہم جن کو 7 لاکھ یا 6-25 میں دیا تھا ہم ان کے ساتھ کچھ کرتے نا, لیکن انہوں نے اپنے کمٹمنٹ پوری کی اور پیمنٹس کو کلیئر کیا. آج ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں. جو پہلے عوامی میں 3 مرلہ 3.5 مرلہ ان لوگوں کو کیا سٹیٹس ہے, اس کی بیلٹنگ کب تک متوقع ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ 3 مرلہ کی اتنی تعداد ہے ہی نہیں جن کی ہم بیلٹنگ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور لوگوں کا کیونکہ جو رجحان تھا وہ 5 مرلہ کی پرائز بڑی ریزنیبل تھی, 8 لاکھ تھی, 990 تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کی کوشش یہ تھی کہ تھوڑے سے اگر مینج بھی کرنا پڑے تو ہم جو ہے 5 مرلہ کو لے لیں. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جی 3 مرلہ کی جو پرائز ہم نے 5,94,000 جو پہلے ہم نے کی تھی اس کو بعد میں ہم نے 3.5 مرلہ میں ریوائز کرنے کی بات کی تو وہ ہم نے بالکل ہی ختم کر دیا. اب 3 مرلہ جو ہے وہ اسی پرائز میں جو ہے نا وہ ہوگا 594 میں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے یہ جو 4.5 مرلہ جو کہ آلریڈی ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا تھا تو اس کو جو ہے نا ہم نے انٹروڈیوسنگ پرائز پہ جو ہے نا وہ کیا, جس میں ہم نے مطلب 8,75,000 کا یہ فون ہم نے کیا, جبکہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ 2 لاکھ پوزیشن چارجز ہیں جو فی الحال ویو آف ہیں. وہ ویو آف ہیں اور وہ اس وقت تک ہی ویو آف رہیں گے جب تک کہ ہم نے جو کوانٹٹی ہم دے کے اسے کمپلیٹ. تو سر جو لوگوں نے پہلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے عوامی میں کیا ہوا تھا 3 مرلہ یا 3.5 مرلہ ہی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنی کوانٹٹی نہیں ہے کہ اس کو بیلٹنگ میں لے کر آیا جائے, لیکن اب وہ لوگوں نے آپ کو بڑا میں ٹیکنیکلی جواب دے دیتا ہوں کہ ہمیں سرچارج کیوں لگانا پڑا. سرچارج اس لیے لگانا پڑا کہ لوگ اپنی پیمنٹ نہیں دے رہے تھے. تو عوامی ان کی نظر میں عوامی تھا تو عوامی میں تو پیمنٹس آئی نہیں نا. ٹھیک ہے. جو چند حضرات نے دی ہے ان کو ظاہر ہے ابھی ہم جو پہلا فیز ڈیولپ کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو بلاک ہے ان کو دیں گے. تو سر ویسے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کب تک ان کے لیے یہ ہو جائے گا؟ سر جی دن رات کام کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے 4 چاند لگا دیے تو وہ 4 چاند اس ایریا میں لگنے جا رہے ہیں. لیکن سر جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں 3 مرلے والے وہ ٹمٹما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمیں کوئی ڈیٹ بتائیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نہیں ہو رہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ نیوز مل گئی کہ چلیں جی اگر ہم نے کوئی اپلیکیشن لی ہوئی تھی تو اس اپلیکیشن کو اسی ریٹ میں ہی کنورٹ کر دیا, ریٹ نہیں بڑھایا گیا. اب ان کے لیے چانس ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن پہ امپلیمنٹ کریں اور اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کریں. اور بس آپ سمجھ لیں کہ ہم جس ایریا میں وہاں بیٹھ کے کام کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے آنے والے 6 مہینے سال کے اندر وہاں ایک شہر نکل کر سامنے آ جائے. ڈیولپمنٹ کا ایک سیلاب جو ہے نا وہ ہم نے وہاں پہ کھڑا کر دینا اور ہمارا اثاثہ یہی لوگ ہیں. بالکل سر. کیا خیال ہے ابھی عوامی کے اور پھر ایک چیز جو ہے نا ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو بار بار میں سب سے کہتا ہوں, بات یہ ہے کہ میرے دوست کہ ہم نے ڈیولپ ایریا ڈیولپ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں سے کچھ بھی وصول نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. یہ اس چیز کا آپ کے سامنے مثال ہے
کہ ہم لوگ زمین کی پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کے اخراجات بھی کر رہے ہیں, ایکسٹرا انفراسٹرکچرز بھی ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود, یعنی روڈ سڑکیں بنانا تو ایک عام ڈیولپر کا کام ہے نا, لیکن وہاں پہ جو ہے نا آپ ہارس بنائیں, آپ بلو ماسک بنائیں, آپ واٹر تھیم پارک بنائیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا لوگ ان کی ایکسیپٹیشنس نہیں ہوتی کسی بھی پروجیکٹ میں. سر بلو ماسک پہ تو کام ہی نہیں شروع ہوا ہوا. دیکھیں آپ اس سوال کو اس انداز سے میں لیتا ہوں کہ بلو ماسک میں کام شروع نہیں ہوا ہوا. ہمارے بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو ابھی شروع نہیں ہوئی ہوئی جی, اور ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. بالکل. اگر ہم مثال کے طور پہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ بھی کر دیتے ہیں تو بعد میں جو ہے نا جو چیزیں ہمیں آنی ہے, ہماری کوشش جو اس کے پیچھے تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے جو کام شروع کیے ہوئے اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچا لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا جو نیا کام شروع کریں. کیونکہ ایک واحد جو مسجد کا کام ہے وہ جس دن ہم نے شروع کر دیا اس دن کے بعد سے لے کر جب تک کہ وہ پایا تکمیل تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم رکیں گے نہیں. یہاں دوسرے پروجیکٹس میں ہم تھوڑا سا ڈیلے کر جاتے ہیں ڈیو ٹو سم کلیکشن آف منی, سم وہاں پہ اور جو ریسورسز ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں پہ ہوتے ہیں. لیکن سر واٹر تھیم پارک کہاں تک پہنچا؟ واٹر تھیم پارک ٹیکنیکلی طور پہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ جی تمام گراؤنڈ ریالٹیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور ہماری, ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ایک پروسیس تھا. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم لوکل لیول پر بہت کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں, یا فائبر کا بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہمارے پاکستانی کاریگر بھی بہت زبردست ہیں, لیکن ہم نے جو ریپلیکاز دنیا میں دیکھے, جو رائٹس ہم نے وہاں دیکھی, انہی کمپنی کو, انہی کنسلٹنٹ کو ہم نے بلا کر انہی کے ساتھ ایم او یو کر کے انہی کو پیمنٹس دے کے ہم نے بنوایا. انشاءاللہ تعالیٰ اس گرمیوں میں وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا. آپ کا چائنیز وہاں پہ آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا. سر پیمنٹس تو تقریباً 1.5 سال پہلے کے پہ آرڈرز گئے ہوئے ہیں, اور لیکن ابھی تک وہاں پہ واٹر تھیم پارک ایک بہت ہمارا اٹریکشن ہے, بہت زیادہ کلائنٹ ہمارا اس کو پوچھتا ہے. مجھے تو ایک بچے نے میسج کر کے کہا, کہتا جی یہ واٹر تھیم پارک کدھر ہے؟ میں نے کہا یہ بھی بننا ہے. وہ مجھے کہتا ہے انکل اللہ آپ سے پوچھے گا. میرے پاس وائس نوٹ پڑا ہوا ہے اس بچے کا. چلے وہ ظاہر بچے کی وش ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے نا ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی انجوائے کر سکے پاکستان میں. ابھی ہم نے وہاں پہ بڑا خوبصورت پارک ایک ڈیولپ کیا ہے جس میں بچے آتے ہیں, وہ جھولے لے سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. ویلکم, آنا چاہیے وہ دیکھیں. میرا سوال اس کا کمپلیٹ ہونے دے جب آپ. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی ٹیبل کی, کسی چیئر کی, کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں نا تو یہاں پہ سورسز دستیاب ہیں. جب آپ انٹرنیشنل پہ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل پہ اسپیشلی 3D پہ جدید انفراسٹرکچر ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس پہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے. آپ کے بیچ میں چائنا میں جو کرونا آیا, جس لیول کا آیا اور جو مطلب شروعات ہی وہاں پہ ہوئی, تو وہاں پہ سال تو پورا فیکٹریاں اور لوگ بند رہے ہیں. اب کیونکہ وہ اپنے کام پر واپس آ چکے ہیں, اب وہ اس جو ہماری ان کے ساتھ ڈیزائننگ طے ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے 70-80% کام کمپلیٹ کر لیا. اگلے 2-4 مہینے میں ان کی وش ہے کہ جی وہ بھی ادھر آ جائیں, اور ہم نے اگر جہاں پیمنٹ دی ہوئی ہے تو ہماری تو کوشش یہ ہے. آج کل تو لوگ 10 روپے دیں اور اگلا کام نہ ہو رہا ہو تو وہ 10 کے کہتے ہیں جی بھائی جان مجھے 20 واپس کرو. تو ہم نے الحمدللہ وہاں دیا ہوا, اور وہ بہت جلد جو ہے نا آپ کو آن گراؤنڈ جو ہے نا. تو بھائی جان کب وزٹ کروا رہے ہیں عوامی کی سائٹ کا؟ عوامی کی سائٹ کا آپ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک شخص, اینی باڈی, وہ اس کو ہر بندے کو پتہ ہے کہ عوامی سائٹ کہاں پر آئی ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اور وہ کتنی مقبولیت کی حامل ہے. اور میرے ساتھ اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو اینی ٹائم آپ وزٹ کر سکتے ہیں, ہم ایک چیزوں کو پلان کر لیں گے. تو سر ابھی کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بلو ورلڈ سٹی میں پلاٹ لے لیں, عوامی میں لیں, جنرل میں لیں, اوورسیز میں لیں, واٹر فرنٹ میں لیں, 3 مرلہ لیں, 3.5 مرلہ لیں, 4.5 مرلہ لیں, 5 مرلہ لیں, 6 مرلہ لیں, 7 مرلہ لیں, 10 مرلہ لیں, 12 مرلہ لیں, 14 مرلہ لیں, 1 کنال لیں, کون سا لیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ ہر بلاک کی ایک اہمیت ہے, اور اس اہمیت پہ جو ہے نا پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ 6 مرلہ کی بات کریں تو وہ واٹر فرنٹ میں ہے, وہاں 7 مرلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, 5 مرلہ نہیں ہے, تو اس کی اپنی ایک جو ہے نا ایٹماسفیئر ہے, اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب ہم جنرل کی بات کریں تو وہاں 7 مرلہ نہیں ہے, وہاں 5 مرلہ ہے, وہاں 8 مرلہ ہے, 10 مرلہ ہے.
تو یہ جو کریشنز ہیں پلاٹس کے حوالے سے، ان کا ایک جو بیک اینڈ کانسیپٹ ہے وہ اس بلاک کے اوپر ہے کہ اس بلاک میں کیا کتنی اہمیت کا حامل جو لوگ ہیں وہ اس میں لینا چاہتے ہیں. لسن میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کے بعد بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 5 مرلہ کی پرائز افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے نا مجھے 12 لاکھ میں اور ڈیولپر کے چارج سے کچھ یہ مہنگا پڑے گا، تو اس کے لیے 4.5 مرلہ آدھا مرلہ جس کا فرنٹ بھی بہت اچھا ہے، تو اس کے لیے تو بہترین پہلی چوائس بن گیا نا کہ اس نے 4.5 مرلے میں جانا ہے. اچھا اب ایک شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار میں 12.5 میں لوں لیکن میں 8 مرلہ میری رینج سے باہر ہے، تو اس کو واٹر فرنٹ کی جو خوبیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہم سے اس چیز کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنے چینل کے تھرو اور یوٹیوب کے تھرو اپنی مارکیٹنگ کے تھرو ڈیفائن کریں کہ یو آر اے رائٹ پرسن کہ آپ کے لیے یہ پلاٹ یہ بلاک سب سے بہتر ہے. سر ابھی اس کے اندر ہمیں کافی حد تک انفارمیشن مل جاتی ہے، ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، انہیں بتاتے بھی ہیں. مسئلہ ہے کہ سانوں ہی ریٹ یاد کرتے ہوئے سائز یاد کرتے ہوئے جو کہنا ہمیں 3 سے لے کے 20 تک گنتی یاد کروا دی ہے، ساروں کے مختلف ریٹس ہیں، انسٹالمنٹ ہے، ساڑھے واسطے بڑا ازل بزل بن جاتا نا. تو اس کو بھی دیکھیں نا، ابھی اتنی چیزیں انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں مارکیٹ کے اندر، اتنا کچھ ہے اس کے اوپر میڈیا سیل بہت اوپر جو ہمارے نعیم صاحب کا ایک نعرہ تھا نا کہ جی آپ سائٹ وزٹ کریں. جب ہم 50,000 کنال پہ تھے، پھر لاکھ پہ تھے، پھر 1.5 پہ پہنچے، تو وہ نعیم صاحب نے جس طرح سے محنت کی ہے اور جس طرح ساز صاحب نے جو ہے نا اس پورے سسٹم کو چلایا ہے، تو اس کے تحت جو ہے نا ہمارے پاس اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی 5 مرلہ پلاٹ ہے اور وہ 5 مرلہ کے 50 بلاک بن گئے ہیں، تو وہ نہ تو وہ خوبصورتی ہے نہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جی اس میں کنال بھی ہے، 2 کنال بھی ریزیڈنشل ہے، 10 مرلہ بھی ہے، الگ الگ کیٹیگری کو ہم نے کیا ہوا ہے. اب ایک پلاٹ جو ہے نا ہم 1 کنال کا اگر 40 میں دے رہے ہیں اسی جگہ پہ اسی لوکیشن میں ہالی ووڈ بلاک پہ ہم 75 کا یا 80 کا دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر جو فیچرز انٹروڈیوس کروائے ہیں، جو لوکیشن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، وہ اٹ سیلف خود اپنی اہمیت کا حامل ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے جب یہ چیزیں ڈیولپ ہو جانی ہیں، جب چیزیں لوگوں نے آ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا یہ پلاٹ کتنی قیمت کا بن چکا ہوگا. آپ اب اس ایریے میں سپیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو بائنگ پرچیزنگ ہم کر رہے ہیں، ہم کیونکہ فرنٹ ہم کافی جگہوں سے خرید چکے ہیں، ہم بیک پہ جا رہے ہیں. اسی طرح نیا آنے والا جو ہے نا اگر وہ کو 500,000 کنال لے لے گا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی پہ بیٹھا رہے گا، اس سے آگے نہیں جا پائے گا، کیونکہ آگے جو ہے نا بڑے بڑے نام موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو وہ بائنگ بھی کر رہے ہیں، پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں، جس میں ایک چھوٹا نام ہم لوگوں کا بھی. بالکل، جزاک اللہ. تو ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے، میرا ویژن یہی رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کیمرے ہیں، میرے پاس چیئر ہے، میرے پاس تھوڑا سا نالج ہے تو میں سامنے بیٹھ کے آپ کو ویسے لمبی چوڑی باتیں بتانا شروع کر دوں. فوکس اس بات پہ ہے کہ آپ تک اتھینٹک بات آئے، آفیشیلز کی طرف سے بات آئے، آپ کے سوالات ہم ان سے کریں، کیونکہ ہم لوگ بیچ میں فیسیلیٹیٹرز ہیں، ہم لوگ ریئلٹرز ہیں. ہم نے آپ کے اینڈ پہ بیٹھا ہونا ہوتا ہے، اپنے کلائنٹس کے اینڈ پہ بیٹھا ہونا ہوتا ہے. تو جتنے آپ کے سوالات ہوں ان کے جوابات ہم آفیشیل سے لے کر آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو اس کے اوپر بھی ایک بڑی ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹری ٹائپ چیز نظر آئے گی ہمارے چینل پہ. تو اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.